تقریباً 250 سال تک جاری رہنے والے اس تصادم سے یورپ نے بہت سے فوائد بھی حاصل کیے۔ تاریکی میں مقید یورپ کی جاہل تہذیب میں مسلمانوں کی اعلیٰ تہذیب نے جان ڈال دی تھی۔ یورپی عیسائی مسلمانوں کی شاندار تہذیب و تمدن، انتظامیہ، تعلیم گاہوں، تعلیمی نظام اور اسپتالوں سے بہت متاثر ہوئے کہ جس نے بعد میں یورپ میں نشیطۃ الثانیہ کے دور کے آغاز میں کلیدی کردار ادا کیا۔ 1492 عیسوی میں اسپین پر قبضے کے بعد جب مسلمانوں کا عظیم علمی ورثہ بھی عیسائیوں کے ہاتھ میں چلا گیا تو اس کے مطالعے نے یورپی فکر میں وہ انقلاب برپا کیا کہ جس کے اثرات آج تک نظر آتے ہیں۔ پہلی صلیبی جنگ وہ پہلا موقع تھا کہ جب یورپ کے بادشاہوں اور عوام نے اسلامی تہذیب کو اتنے قریب سے دیکھا تھا۔ اس دور میں اسپین سے لے کر وسطی ایشیا تک مسلمان سپر پاور کی حیثیت رکھتے تھے۔ مسلمان ریاستیں ہی تہذیب و تمدن کا مرکز تھیں۔ تمام جدید علوم مثلاً سائنس و ٹیکنالوجی، ریاضی، جغرافیہ اور علم فلکیات مسلمانوں کے مراکز یعنی بغداد، دمشق اور اندلسیہ یعنی اسپین میں پڑھائے جاتے تھے۔ یورپیوں کو صلیبی جنگوں کی بدولت ہی ان جدید علوم سے واقفیت حاصل ہوئی، لیکن 200 سال کی طویل مہم جوئی کے بعد بھی یورپ کے لوگ اپنا وہ ہدف حاصل نہ کر سکے جو وہ چاہتے تھے۔ عیسائی یورپ لبنان کے ساحل، فلسطین اور دمشق کے چند قلعوں کے علاوہ مسلمانوں کے مرکزی علاقوں تک نہ پہنچ سکے، گو کہ مسلمان ان جنگوں کے دوران افراتفری کا شکار تھے۔ خلافت عباسیہ کمزور ہو چکی تھی اور مصر میں خلافت فاطمیہ خلافت عباسیہ کے ساتھ باہم دست و گریباں تھی۔ اسپین میں مسلمان زوال پذیر تھے اور یوسف بن تاشفین کو جا کر ان کو سنبھالا دینا پڑا۔ نتیجتاً امت مسلمہ کے دفاع کی ذمہ داری ان سلجوق، ترک اور کرد سلاطین پر آ پڑی جو خلافت عباسیہ کے تحت مختلف علاقوں میں اپنی چھوٹی چھوٹی سلطنتیں بنائے ہوئے تھے۔ اللہ نے انہی کی تلواروں سے مسلمانوں کی حفاظت بھی کی اور امت مسلمہ کی آبرو بھی قائم رکھی۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کو اپنی صفوں میں بھی ایک بہت بڑے فتنے کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ مسلمانوں میں ایک باطنی اور خارجی فرقہ پیدا ہوا کہ جس کو تاریخ میں حشاشین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس فرقے کی بنیاد ایک اسماعیلی حسن بن سبا نے رکھی کہ جس کو شیخ الجبل بھی کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں حشاشین نے مصر سے نکل کر عراق میں اپنے خفیہ مراکز قائم کر لیے تھے۔ اس نازک وقت میں مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے کہ جب مسلمانوں کو صلیبی یلغار کا بھی سامنا تھا۔ مسلمان امت دو طرف سے نرغے میں آ چکی تھی۔ داخلی طور پر خوارج کا فتنہ تھا اور خارجی طور پر یہودیوں اور عیسائی مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہے تھے۔ آج 1000 سال بعد بھی مسلمانوں کو اسی طرح دو فتنوں کا سامنا ہے۔ ایک طرف نیٹو، بھارت، امریکہ اور مغربی قوتیں مسلمانوں پر حملہ کر رہی ہیں تو دوسری جانب مسلمانوں کی صفوں کے اندر ہی موجود خوارج کے ایسے گروہ تیار کیے گئے ہیں جو مسلمانوں کی پشت میں خنجر گھونپ رہے ہیں۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ صلیبیوں اور حشاشین نے آپس میں مسلمانوں کے خلاف اتحاد کر لیا تھا اور اجتماعی جنگ برپا کرنے کے لیے انہوں نے ایک دوسرے سے تعاون بھی حاصل کیا۔ کئی مواقع ایسے بھی آئے کہ مفادات کے لیے صلیبیوں اور حشاشین کا آپس میں بھی ٹکراؤ ہوا، لیکن زیادہ تر وہ مسلمانوں کے خلاف ہی ایک دوسرے کے اتحادی رہے، اگرچہ ظاہری طور پر انہوں نے خود کو ایک دوسرے کا دشمن ہی ظاہر کیے رکھا۔ پہلی صلیبی جنگ کی تیاری 1095 میں کی گئی، مگر آج تاریخ 1000 سال قبل پیش آنے والے واقعات کو ایک بار پھر سے رونما ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہے۔ زمانہ تبدیل ہو گیا ہے، ٹیکنالوجی جدید ہو گئی ہے، لیکن انسان کی فطرت اور اس کی ذہنیت وہی کی وہی ہے کہ جو 1000 سال قبل تھی۔ اس زمانے میں بھی امت مسلمہ باہم دست و گریباں اور فرقہ بندی کا شکار تھی۔ کوئی شہرازہ بندی کرنے والا نہیں تھا، کوئی ایسا مرکزی رہنما نہیں تھا کہ جو مسلمانوں کو متحد کر سکے۔ ایسے خطرناک اور نازک وقت میں مسلمانوں کی حفاظت کرنے کے لیے فوجی قیادت سامنے آئی، یعنی ملٹری کمانڈر، جرنیل اور وہ تمام جنگجو قبائل کے جو اپنی اپنی آزاد سلطنتیں رکھتے تھے۔ یعنی ان کے وجود میں ایمان، دین کی حرمت، عزت و غیرت کو کوٹ کوٹ کر بھرا تھا، لہٰذا وہ امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے سامنے آئے۔ اس بات کے باوجود کہ مسلمانوں کا مرکز یعنی خلافت عباسیہ انتہائی کمزور ہو چکی تھی۔ 200 سال پر محیط ان صلیبی جنگوں میں قوم نے اپنے بہترین ہیرے پیدا کیے۔ ایسے شاندار جرنیل اور سپہ سالار کے دشمن بھی ان کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا، جو اس صلیبی طوفان کے سامنے آہنی چٹان بن کر کھڑے ہو گئے۔
سب سے پہلے جو صلیبی فوج قسطنطنیہ پار کر کے مشرقی حصے میں پہنچی، اس کی قیادت رہبر پیٹر کر رہا تھا، اور اس کی فوج تقریباً 40,000 عوام الناس پر مشتمل تھی۔ جیسے کہ بتایا جا چکا ہے کہ یہ باقاعدہ فوج نہیں بلکہ عام شہری تھے کہ جنہیں بھڑکا کر لڑنے پر آمادہ کیا گیا تھا۔ اس لشکر نے مشرقی ساحل کو اپنا مرکز بنایا اور وہیں ان کا مقابلہ سلجوق سلطان کی فوجوں سے ہوا۔ مسلمان فوجوں نے اس پوری عیسائی فوج کو اس بری طرح قتل کیا کہ یہ تمام فوج ایک قدم آگے بڑھنے سے پہلے ہی تباہ و برباد ہو گئی۔ رہبر پیٹر بڑی مشکل سے جان بچا کر واپس قسطنطنیہ پہنچا۔ 1095 میں ہونے والا صلیبی جنگوں کا آغاز ہی عیسائیوں کے لیے ایک بہت برا شگون ثابت ہوا۔ سلجوق سلطان نے ان کے ہر اول دستے کو کاٹ کر رکھ دیا، اور وہ یہ سمجھے کہ انہوں نے اصل صلیبی فوج کو تباہ کر دیا ہے اور اب مزید فوج نہیں آئے گی، اور اگر آئی بھی تو وہ ایسی ہی ہوگی جیسی کہ پہلے۔ ان کو اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ پیچھے باقاعدہ فوج بھی آ رہی ہے کہ جس کی قیادت یورپی بادشاہ خود کر رہے ہیں۔ صلیبیوں کا دوسرا بڑا گروہ ایک جرمن راہبر گاؤس فل کی قیادت میں روانہ ہوا۔ جب یہ لوگ ہنگری سے گزرے تو ان کی بدکاریوں کی وجہ سے اہل ہنگری ان سے تنگ آ گئے اور انہوں نے ان کو نکال دیا۔ یہ جماعت بھی اسی طرح کیفر کردار کو پہنچی۔ صلیبیوں کا تیسرا گروہ، جس میں انگلستان، فرانس اور فلانڈرز کے رضاکار شامل تھے، اس مقدس جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ ان رضاکاروں کے ہاتھوں دریائے رائن اور موزیل کے کئی ایک شہر کہ جن میں یہودی آباد تھے ان کے ستم کا نشانہ بنے۔ یہ لوگ ہنگری سے گزرے تو اہل ہنگری نے ان کا صفایا کر دیا۔ سب سے زیادہ منظم اور زبردست گروہ جو 10 لاکھ فوجیوں پر مشتمل تھا 1097 عیسوی میں روانہ ہوا۔ اس میں انگلستان، فرانس، جرمنی، اٹلی اور سسلی کے شہزادے شامل تھے۔ اس متحدہ فوج کی کمان ایک فرانسیسی گارڈفرے کے سپرد تھی۔ ٹیڈے دل کا یہ لشکر ایشیائی کوچک کی طرف روانہ ہوا اور مشہور شہر کونیا کا محاصرہ کر لیا۔ سلجوقی سلطان کلج ارسلان نے شکست کھائی۔ اس کے بعد فتح مند مسیحی پیش قدمی کرتے ہوئے انطاکیہ تک جا پہنچے۔ 9 ماہ کے بعد انطاکیہ پر بھی قبضہ ہو گیا۔ وہاں کے تمام مسلمان آبادی کو قتل کر دیا گیا۔ صلیبیوں نے مسلمانوں پر شرمناک مظالم ڈھائے۔ بچے، بوڑھے، عورتیں، نوجوان، کوئی بھی ان سے نہ بچ سکا۔ تقریباً 1 لاکھ مسلمان مارے گئے۔ انطاکیہ کے بعد فتح مند لشکر شام کے متعدد شہروں پر قبضہ کرتے ہوئے حمص تک جا پہنچا۔ حمص پر قبضہ کرنے کے بعد صلیبیوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا۔ چونکہ فاطمیوں کی طرف سے شہر کا کوئی خاطر خواہ انتظام نہ کیا گیا تھا، اس لیے 15 جون 1099 عیسوی کو بیت المقدس پر ان مذہبی جنونیوں نے بڑی آسانی سے قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد جو کچھ بیت المقدس میں ہوا اس قدر دہشت ناک داستان ہے کہ یورپی مورخ خود بھی ان کو بیان کرتے ہوئے شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ صرف 1 ہفتے میں 1 لاکھ مسلمان بیت المقدس میں ذبح کیے گئے۔ مسجد اقصیٰ میں 10,000 مسلمانوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ جب یورپی بادشاہ کو فتح کی اطلاع دی گئی تو خط میں یہ تحریر کیا گیا کہ مسلمانوں کا خون ہمارے گھوڑوں کے گھٹنوں تک آ پہنچا ہے۔ مسجد عمر کے جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس شریف فتح کرنے کے بعد پہلی نماز ادا کی تھی، میں مسلمانوں کی لاشوں کے ٹکڑے اور جمے ہوئے خون کی وجہ سے طویل عرصہ تک کوئی داخل نہ ہو سکا۔ مسلمان بچوں کو ٹانگوں سے پکڑ کر دیواروں میں پٹکا جاتا، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو بڑی بڑی عمارتوں اور برجوں سے نیچے گرایا جاتا یا آگ میں زندہ جلا دیا جاتا۔ دنیا کا کوئی ایسا ظلم نہیں تھا جو ان صلیبیوں نے مسلمانوں پر نہ کیا۔ مسلمانوں کے گروہوں کو کمروں میں بند کر کے آگ لگا دی جاتی، یعنی ظلم و جبر بھی یہاں ایک چھوٹا لفظ ہے۔ یہ درندگی کا وہ شیطانی کھیل تھا کہ جو پوپ کے حکم اور اجازت سے برپا کیا گیا۔ بیت المقدس کے ارد گرد کے علاقوں پر قبضے کے بعد گارڈفرے کو بیت المقدس کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ مفتوحہ علاقوں کو مسیحی مملکتوں میں بانٹ دیا گیا، جس میں طرابلس، انطاکیہ اور شام کے علاقے شامل تھے۔ اس شکست کا سب سے بڑا سبب مسلمانوں کی باہمی نا اتفاقی، بد نظمی اور انتشار کا عمل تھا۔ بیت المقدس شریف کا قبضہ کھو دینے کے بعد پوری امت مسلمہ میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اب مسلمانوں کو پہلی دفعہ یہ احساس ہوا کہ عیسائی ایک حقیقی خطرہ بن کر ان کے گھروں میں داخل ہو چکے ہیں۔ پوری مسلمان دنیا میں اعلان جہاد کیا گیا اور مجاہدین کے دستے تیار ہونے لگے۔ مودود، عماد الدین زنگی، نور الدین زنگی، اسد الدین شیرکو،
اور آخر میں سلطان صلاح الدین ایوبی امت مسلمہ کی آبرو کی حفاظت کے لیے میدان جنگ میں اترے اور صدیوں تک صلیبیوں کے لیے دہشت کی علامت بن گئے۔ 1099 میں بیت المقدس شریف پر قبضے کے بعد تقریباً 10 سال تک مسلمان کوئی مربوط مزاحمت پیدا نہ کر سکے۔ تقریباً 1110 عیسوی میں سلجوق سلطانوں نے اپنا ایک گورنر مؤثر روانہ کیا کہ جن کا نام مودود تھا۔ مودود وہ پہلے گورنر تھے جنہوں نے صلیبی فوجوں کے خلاف باقاعدہ مہم جوئی شروع کی، ایک لشکر منظم کیا اور جوابی حملہ شروع کر دیا۔ مسلمان طویل عرصے سے ایک ایسے ہی کسی جرنیل کا انتظار کر رہے تھے جو براہ راست صلیبیوں سے متصادم ہو اور بیت المقدس شریف کو دوبارہ مسلمانوں کی سلطنت میں شامل کرے۔ مودود نے صلیبیوں کو کئی جنگوں میں عبرتناک شکست دی، لہٰذا مسلمانوں کو یہ امید پیدا ہو گئی کہ وہ اب صلیبیوں کو شام اور فلسطین سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جلد ہی ایک دہشت گرد خارجی نے خنجر سے مودود کو شہید کر دیا۔ صلیبیوں کے خلاف جنگ کے تھوڑے ہی عرصے بعد مودود کی شہادت مسلمانوں کے لیے ایک ناقابل تلفی نقصان تھا۔ اب سلجوق لشکر سے ایک اور مجاہد سامنے آئے کہ جن کی تربیت مودود نے خود اپنے ہاتھوں سے کی تھی۔ ان کا نام عماد الدین زنگی تھا۔ 1128 عیسوی میں عماد الدین زنگی کو موصل کا گورنر مقرر کیا جاتا ہے اور ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہوتا ہے کہ صلیبیوں کے خلاف جنگ کا دوبارہ آغاز کرتے ہوئے انہیں اپنے علاقوں سے نکال باہر کریں۔ اگلے 20 سال تک عماد الدین زنگی امت مسلمہ کی شمشیر بے نیام کی حیثیت سے مسلمانوں کی عزت و آبرو کا دفاع کرتے رہے۔ یہ وہی عماد الدین زنگی ہیں کہ جن کے فرزند کو تاریخ میں نور الدین زنگی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ نے عماد الدین زنگی کی شکل میں مسلمانوں کو ایک درویش و فقیر جرنیل تحفے میں عطا کیے تھے۔ جس وقت عماد الدین زنگی نے حکومت سنبھالی، اس وقت شام و فلسطین میں تقریباً تمام قلعے مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل چکے تھے۔ عماد الدین زنگی کو 3 اطراف سے جنگ کا سامنا تھا۔ ایک طرف سے صلیبی آگے بڑھتے چلے آ رہے تھے، دوسری جانب سے مسلمانوں کو اپنی صفوں کے اندر حشاشین جیسے دہشت گردوں کا سامنا تھا کہ جن سے تمام مسلمان قیادت کو خطرہ لاحق تھا۔ تیسری طرف فاطمی خلافت اور تمام ترک سلاطین تھے جو اپنی سلطنت کو وسعت دینے کے لیے خلافت عباسیہ کے جرنیلوں سے حالت جنگ میں رہتے تھے۔ حد تو یہ تھی کہ اس جنگ میں کئی مسلمان سردار خود صلیبیوں سے مدد لے کر مسلمانوں ہی کے خلاف جنگ کرتے تھے۔ اس طرح 1140 عیسوی میں عماد الدین زنگی کے خلاف دمشق کے مملوک حکمرانوں نے صلیبیوں سے مدد طلب کی۔ چنانچہ عماد الدین زنگی کو صلیبیوں اور مملوکوں کی مشترکہ فوج کے ساتھ جنگ کرنا پڑی، مگر ان تمام مشکلات کے باوجود عماد الدین زنگی صلیبیوں کو پے در پے شکستیں دیتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ اسارب کے مقام پر صلیبیوں کو اس قدر عبرتناک شکست دی کہ صلیبی فوجوں کی ہڈیاں 8 سال تک اسارب کے مقام پر نشان عبرت کے طور پر پڑی رہیں۔ 1144 عیسوی میں عماد الدین زنگی نے الروحہ کے قلعے کو فتح کر لیا۔ پچھلے 50 سالوں میں یہ پہلا قلعہ تھا جو مسلمانوں نے صلیبیوں سے چھینا تھا۔ یہ محض آغاز تھا مسلمانوں کی جنگی کامیابیوں کا۔ پھر مسلمان پے در پے جنگوں میں صلیبیوں کو مسلمان علاقوں سے باہر کرنے لگے۔ عیسائی نائٹس میں عماد الدین زنگی کی شہرت ان کی غیر معمولی دلیری کی وجہ سے تھی۔ تبریہ پر حملے کے دوران عماد الدین زنگی مخالفین کے لشکروں کو چیرتے ہوئے تبریہ کے مرکزی دروازے پر پہنچ گئے اور وہاں اپنا نیزہ گاڑا اور اس طرح ان کے لشکروں سے ہوتے ہوئے واپس اپنی صفوں میں پہنچ گئے۔ عماد الدین زنگی کی اس جرأت و دلیری نے پورے عیسائی لشکر کو دہشت میں مبتلا کر دیا۔ انہوں نے عماد الدین زنگی سے جان چھڑوانے کے لیے ایک سازش تیار کی۔ اس مقصد کے لیے ایک ترک غلام کو پیسے دے کر اس بات پر راضی کیا گیا کہ وہ عماد الدین زنگی کو شہید کرے گا۔ اس طرح 1146 عیسوی کے آس پاس عماد الدین زنگی کو شہید کر دیا گیا۔ عماد الدین زنگی نے شام میں جب بلبک کا قلعہ فتح کیا تو وہاں نجم الدین ایوب کو گورنر مقرر کیا۔ نجم الدین ایوب کے ہی جلیل القدر بیٹے سلطان صلاح الدین ایوبی تھے، جو اس سعادت مند فوج کے سپہ سالار تھے جس نے بالآخر بیت المقدس شریف کو فتح کیا۔ عماد الدین زنگی کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے عربوں اور ترکوں کو متحد کیا اور صلیبیوں کے خلاف باقاعدہ ایک فوج کشی کا آغاز کیا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنے جرنیلوں کی ایک ایسی کھیپ تیار کی کہ جس نے آنے والے وقتوں میں امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے تلوار بلند کی۔